اس کے بعد عنوان ہے ہندوستان کی حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرت شیخ حافظ طاہر حنیف سلفی صاحب حفظہ اللہ کافی عرصے بعد پھر ہمارے نظر میں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کو میں دعوت شکر دیتا ہوں، آپ آئیں اور ہندوستان کی حالات اور ہماری ذمہ داریاں اس بارے میں لطف کشائی کریں۔ محمد حافظ طاہر حنیف السلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وإذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ صدر محترم، مشائخ کرام، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور بھائیوں، تقریباً 3 سال کے وقفے کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے اور سلام عرض کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ تمام بھائیوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور ان تمام روشن چہروں کو دیکھنے کا پھر سے موقع ملا ہے جو ایک وقفہ کے لیے ہم سے دور ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور 3 سال کا جو عرصہ میں نے ہندوستان میں گزارا ہے، جس ماحول میں وہاں رہنے کا موقع ملا ہے اور جن حالات سے وہاں گزرے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو ایک دینی مجلس میں شریک دیکھ کر انتہائی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ تمام لوگ اس دینی دعوت کے فروغ میں حصے دار ہیں جو یہاں حکومت کی طرف سے، مکاتب جعلیات کی طرف سے، مکاتب دعوی الارشاد کی طرف سے اور مراکز دعویٰ کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جس طریقے سے یہاں کی حکومت، یہاں کے ذمہ داران اور اس
مملکہ کریمہ، اس مملکہ محروسہ کے ذمہ داروں کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہیں اللہ تبارک و تعالی جو موجودہ زمانے کے اندر پورے مملکہ کے اندر پھیلے ہوئے مکاتب دعوت والارشاد ہے، ان کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ حقیقت میں پچھلے 30 سال تک میں نے تقریباً مکتب دعوت و ارشاد بطحہ کے پلیٹ فارم سے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کام کیا ہے، اور آپ لوگوں کی محبت، شفقت، مہربانی اور کرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کرنے کے لیے توفیق بخشا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بطحہ کا مکتب کھلا تھا، اس وقت پورے مملکہ کے اندر یہ دوسرا مکتب تھا جو دعوت و ارشاد کے لیے کھولا گیا تھا۔ پہلا مکتب قسیم بریدہ کا شیخ عبدالعزیز تویجری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے وہ مکتب قائم ہوا تھا، اور اس کے 1.5-2 مہینے کے بعد مکتب جالیات ریاض کے اندر، بطحہ کے اندر، جو آج کل آپ سوق الخیام دیکھ رہے ہیں، فندق قلب الخیل کے پاس، وہیں سے کام شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے جو مشائخ کرام تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی کوششوں کو بارآور کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے مکتب جالیات کھولنے کی اجازت دی، لائسنس ملا، اور یہ مکاتب قائم ہوئے، اور رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اور لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو حقیقت میں آج جو پورے مملکہ عربیہ سعودیہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 500 سے زیادہ مکاتب ہوں گے، مختلف مدن کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف منطقہ کے اندر، ان سب کا کریڈٹ شیخ حمود اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالعزیز تویجری رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ان کے متعاونین تھے یا جو ان کے ساتھ جو اصحاب تھے، اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، معروف حدیث ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آدمی کوئی ایک نیا کام شروع کرتا ہے تو جب تک اس نیک کام پہ عمل کرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے، اس کام کے شروع کرنے والے کو اس کے اجر کا ایک حصہ پہنچتا رہتا ہے۔ بہرحال بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تمام لوگوں کے درمیان آ کر، اور آپ لوگوں کے جذبات، آپ لوگوں کا حماس، آپ لوگوں کے ولولے، اور آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر، جو پچھلے 2 سال سے تقریباً کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیماری پوری دنیا کے اندر جو دی تھی، اس کے بہرحال وہ کون بیماری تھی یا اس کے پیچھے سازش تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس کی وجہ سے تقریباً 2-2.5 سال تک کا عرصہ پوری دنیا کے اندر بڑا اتھل پتھل کا رہا، سارے تحرکات بند رہے، آنے جانے کا سلسلہ بند رہا، اتنا خوف و دہشت کا ماحول تھا کہ آپ تو الحمدللہ یہاں پہ بہت محفوظ جگہ میں تھے۔ ہندوستان میں خاص طور پر ہم لوگوں نے اس پریشانی کو، اس دقت کو دیکھا ہے، اور اس درمیان ہمارے بہت سارے مشائخ، ہمارے بہت صالح احباب اور بہت سارے بزرگان دین اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ان حالات سے آ کر یہاں جب آپ لوگوں کو اس مجلس میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، اور اسی لیے جی کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر، اور جو میں دیکھ کر کے پچھلے 3 سال کے اندر میں نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو یہاں آپ لوگوں کی جو ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، اس کے سلسلے میں اپنے دل کا درد آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ آپ لوگ
اس چیز کو اگر سنیں اور غور سے اور اس کو سمجھیں اور اس کی اہمیت اور ذمہ داری کا اگر خیال کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شعور دیا ہے دین کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احساس آپ کے اندر پیدا کیا ہے دین کے بارے میں، دین کی اہمیت کو، دین کی دعوت کی اہمیت کو اور دین کے پیغام کو کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے، جو احساس آپ لوگوں کو ہے وہ احساس ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو نہیں ہے. اس لیے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں. دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستو، صدر محترم صاحب اور تمام مشائخ کرام پچھلے 3 سال کے عرصے کے اندر ہندوستان میں رہ کر کے وہاں تک جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، جو سوچا ہے، سمجھا ہے، جو اللہ کے فضل و توفیق سے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ کے ذریعے وہاں دیکھا ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے 2 محاذ کے اوپر مسائل ہیں. ایک تو مسلم معاشرے کے باہر سے اور ایک مسلم معاشرے کے اندر سے. 2 طریقے سے جو ہے نا مسائل ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ہندوستان کے اندر، یہ حکومت مسلمانوں کے وجود کو، مسلمانوں کے دینی تشخص کو، مسلمانوں کے جو دینی سوچ ہے، مسلمانوں کے جو دینی قلعے ہیں، مسلمانوں کے جو مساجد ہیں، جو مراکز ہیں، مسلمانوں کے جو مدارس ہیں اور جو مسلمانوں کے جو تجمعات ہیں، ان کو دھیرے دھیرے مختلف طریقے سے مختلف سازشوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہے. اگر بات کریں، آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر کے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر آپ کے سامنے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس وقت RSS کی حکومت ہے وہاں، اور وہ بڑے منظم پیمانے پر بہت آہستہ آہستہ، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ حکومت کے جتنے ادارے ہیں ان تمام اداروں کے اندر اپنے افراد کو بھر رکھا ہے جو انہی کی سوچ میں بات کرتے ہیں اور انہی کے مشن کو لے کر کے چلتے ہیں، اور ان کی یہ تمنا ہے، ان کا یہ مقصد ہے کہ جس طریقے سے اسپین کے اندر مسلمانوں کو دیش نکالا کیا گیا، مسلمانوں کو جو اذیت دی گئی، مسلمانوں کو ذہنی طور پر جو ٹارچر کیا گیا، تقریباً وہی خطہ ہے جو ہندوستان کے اندر وہاں کی تنظیم اور وہاں کی حکومت پس پردہ دوسرے طریقے سے کھل کر کے نہیں کرتی، لیکن پس پردہ وہی کام کر رہی ہے، سازش وہی ہے. اس لیے کبھی آپ دیکھتے ہوں گے، مثال کے طور پر مساجد کو لے لیے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس وقت اور جو ان کا پروگرام ہے آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، اور آج کل میڈیا کے ذریعے. حقیقت میں میڈیا کا معاملہ وہاں یہ ہے کہ یہ میڈیا جس کا نام گودی میڈیا ہو گیا ہے، وہ انہی مقاصد کے تحت کام کر رہی ہے جن مقاصد کے تحت حکومت ان کو ہنٹ کرتی ہے، ان کو توجیہ کرتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے. اس لیے آزاد میڈیا نہیں ہے. اگر آزاد خبریں آپ کے پاس آتی ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن ورنہ حکومت کے چنگل سے نکل کر کے کوئی بھی میڈیا ہاؤس ایسا نہیں ہے جو کام کر سکے. تو اس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی مثال کے طور پر ایک ایک چیز کو لے کر کے وہ چل رہے ہیں. مثلاً گیان معافی والی مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کس طریقے سے چند لوگوں کو جا کر کے ورغلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ جا کے محکمے میں جاتے ہیں. یعنی میں تفصیل کے ساتھ بات نہیں کروں گا، آپ لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. گیان معافی والا معاملہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچا ہے جا کر کے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے، متھرا والا معاملہ ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. تو وہ مساجد کا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے، اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو RSS کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، اس سب سے بڑے ذمہ دار نے کسی اپنی تقریر میں کہا کہ ہم کو کھلے طور پر ان مساجد کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسجد کے نیچے جو ہے نا بالکل مندر کو تلاش کیا جائے. آپ لوگوں نے بیان، اس کا ایک طرف ایک بیان ہے، دوسری طرف اپنے کچھ لوگوں کو اپنے جو اس کے
حاکم لوگ ہیں، جو افسر لوگ ہیں، ان کو کہتا ہے تم لوگ ہمارے فارمولے کے اوپر عمل کرو. اس لیے اب جو ہے یہ لوگ ایجیٹیشن نہیں کرتے ہیں، جلوس نہیں نکالتے ہیں، بلکہ کیا ہے، محکمہ کے ذریعے 2-4 آدمی جا کر کے کسی محکمے میں جا کر کے کوئی یاچیکا دائر کرتا ہے، کوئی پٹیشن داخل کرتا ہے کہ کیوں نہ اس مسجد کے بارے میں جو ہے سروے کیا جائے، اس مسجد کے اندر کیا حقیقت ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کے نیچے مندر رہی ہوگی. محکمہ کے پیچھے کر دیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام کام یہ سب محکمے کے ذریعے ہو رہے ہیں. اب محکمے بھی اللہ ماشاء اللہ میں مکمل طور پر نہیں کر سکتا کہ سارے افسران ویسی ہیں، اکثریت مگر ان کی ہے کہ جو اس طرح کی ایشوز کو مساجد کا. مدارس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ یو پی کے اندر کس طریقے سے مدارس کا سروے کیا گیا ہے. یہ سروے کے نام پر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش ہے. آپ نے دیکھا ہے آسام کے اندر ایک مدرسے کے کیسے بلڈوز کر دیا، یہ الزام لگا کر کے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پہ دہشت گرد جمع ہوتے. ساری چیزیں بکواس ہیں. ان کو کیا ہے کہ اس طرح سے ڈرانے کا تاکہ مسلمان مدرسے قائم نہ کر سکے. اپنے دینی تشخص کے لیے مسلمان اپنے ائمہ پیدا کرنے کے لیے، امام پیدا کرنے کے لیے ان کا مقصد کیا ہے کہ اگر ائمہ نہیں ہوں گے، دعات نہیں ہوں گے، عالم نہیں ہوں گے تو ان کا جنازہ کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہ مجبور ہو کر کے ہمارے یہاں کورٹ میں آ کر کے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ سول میرج کریں گے اس طریقے سے. یہ یعنی بہت ساری چیزیں، یعنی ساری چیزوں کو بیان کھول کر کے نہیں کر سکتے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو مدارس اور مساجد کی شکل میں دیکھ لیے. اسی طریقے سے دوسرے انداز آپ دیکھ لیجئے، لنچنگ کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر، کہ آپ 2 آدمی 1 آدمی جو چند جو ہے نا واش ٹائپ کے لوگ، کوئی سیدھا سادہ کوئی مسلمان جا رہا ہے، کوئی باشرہ ہے، کوئی متشرع ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کو چڑھاتے ہیں. اگر وہ کچھ بولتا ہے تو پھر اس کی لنچنگ کر دیتے ہیں. کتنے واقعات ہوئے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں. تو روزانہ اگر آپ اخبارات وغیرہ دیکھیں گے تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے یہ سب ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. آپ لوگ سمجھیں. اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں. ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، آج کل بہت دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے. کس طرح سے مسلمان لڑکیوں کو، ان کو وہ پہلے لو جہاد کا اعلان کرتے تھے کہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. نہیں، الٹا ہو گیا ہے. اب وہ باقاعدہ منظم شکل کے اندر کیا کرتے ہیں، بجرنگ دل اور دوسرے لوگ ہیں، ان کے کچھ نوجوانوں کو یہ کر کے ان کو پیسہ دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ تم مسلمان لڑکیوں کو ورغلا کر کے اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا دین خراب کرو، عزت و آبرو ان کی خراب کرو. یہ سارا ان کا مقصد ہے تاکہ مسلمان ذہنی طور پر کیا ہو جائیں، ڈریں، خوف کھائیں، ان کو مینٹلی طور پر یہ ڈسٹرب ہوں. یہ ساری سازش کے نتیجے ہیں. اس طرح سے اور بھی 2-4 چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو میرے بھائی اور دوستو، کہ اب تو یہ کھلے عام ان کا جو دھرم سمیلن کے نام سے یا دھرم سنسد کے نام سے، سنسد کہتے ہیں ہندی میں پارلیمنٹ کو، تو ہمارے یہاں تو سنسد پارلیمنٹ ہے، لیکن انہوں نے اب جگہ جگہ اتراکھنڈ میں، یو پی کے اندر، راجستھان میں، جہاں وہاں دس دیٹ بہت ساری جگہوں کے اوپر انہیں دھرم سنسد کے نام پر انہوں نے سمیلن، اجلاس بلانا شروع کیا ہے. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں. مقصد کیا آتا ہے، تاکہ ہندو بھڑکیں اور اس کے علاوہ جو اکثریت والے ہیں وہ بھڑکیں، اور بھڑکنے کے بعد اور اس کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا، یہ سب ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے، جو جہاں تک غور کیا ہے، پولرائزیشن. یہ آتا ہے کہ اکثریت جو 80% ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور 20% جو اقلیت ہے وہ ایک طرف ہو جائے. اقلیت کا ووٹ ہم کو ملے اور اکثریت کا ووٹ ہم کو ملے. جلدی ابھی تو علا کل حال یہ سب مسائل ہیں. میں ذرا اس کی مشاکل کی طرف ذرا جلدی چلا گیا. اس کے بعد اور دیکھ لیجئے یہ سب. دوسرا ایک تو کیا کہتے ہیں، یہ تو خارجی طور پر ہے. مسلم معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے اندر، مخلوط تعلیم میں، وہاں کے جو درسگاہ ہیں، وہ جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، ان میں اپنے بچوں کو بھیج رکھا ہے. چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ اسلامی نہیں ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ان کے پاس وہ عقیدہ اور اس کے پاس وہ کیا کہتے ہیں، اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے.
عقیدے کے بارے میں علم نہیں ہے اور خود دنیاوی تعلیم ان کے پاس کم ہے، اس لیے بڑے آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ علی گڑھ کا ایک مختصر واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ایک بچی، مسلم بچی، وہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ جا کر کے اس نے میرج کر لیا۔ چلیے ایسے ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی خراب ہونا چاہے اپنے طور پر، انفرادی طور پر، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے بعد جب اس ایک واقعہ ہوا، کورٹ میں جا کر کے انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اتنا اس کا حفلہ منایا گیا، ایسا جشن منایا گیا گویا کہ وہ اس کی ایک واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس طرح سے اب آج کل جو واقعہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ایک مسلمان لڑکا تھا، اس نے کہ ایک لڑکی کو قتل کر دیا، اس کو ایسا بالکل ہندو مسلم کے چکر میں لے کر کے کر رہے ہیں۔ سارا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اگر وہ مسلمان اگر کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے تو اس سے ان کے ووٹ کے حق لے لیا جائے، ان کو دبا کر کے رکھا جائے، وہ کسی طریقے سے بات نہیں کرے، ووٹ کی بات نہیں کر سکیں، وہ اپنی پارٹی نہیں بنا سکیں، وہ اپنے مدرسے نہیں بنا سکیں، وہ اپنے مساجد نہیں یہ سب مشکلات ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے میں ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مختصر طور پر چونکہ وقت کم ہے، اذان بھی ہو جائے گی، اذان 5-7 منٹ باقی ہے بہرحال۔ تو دیکھیے، ہم کو سب سے پہلے جو ہے عقیدے کے معاملے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے اندر جو بہت بڑی خرابی ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اتنا سب کچھ، اتنے مشاکل ہونے کے باوجود ہم لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ابھی تک جو ہے نا عقیدے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکی ہے۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، اکثریت وہاں ایسے لوگوں کی ہے جو درگاہ پہ جاتے ہیں، ابھی بھی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وما لہم من دونہ من وال، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، کوئی سرپرست نہیں ہے۔ تم لاکھ بھی کوشش کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، لیکن ہم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے بالکل۔ یعنی عقیدے کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ تعلیم کے اندر بگاڑ یہ ہے کہ مسلمان علم سے کافی دور ہے، ان کے نوجوان علم سے کافی دور ہیں، وہ فالتو چیزوں کے اندر وہ گھٹکے کھا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو ہے نا معاشرے کے اندر سب سے خراب، ابھی آپ کو جو ہے نا غیر مسلم کے بچے آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے، IAS افسر ملیں گے، ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گے، لیکن مسلمانوں کی تعلیم کا یہ حال ہے کہ وہ سب سے پھسڈی ثابت ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کے اندر اس کے اندر یہ زوال ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر یہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، تو میں نے جو آپ کو بتا ہی دیا، خود مسلمانوں کے شادی بیاہ کے اندر اتنے بدعات، اتنے خرافات اور اتنا زیادہ اسراف ہو گیا فالتو چیزوں کے اندر کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، لیکن ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، ایک نکاح کے اوپر 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ روپیہ کن چیزوں کے اوپر؟ ڈی جے بجواتا ہے آدمی، اسی کے اندر گانے گجواتا ہے، اس کے لیے فضول خرچی اتنا زیادہ کرتا ہے۔ ایسی فضول خرچی وہ مسلم معاشرے کے اندر ہے کہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حالات بہت گڑبڑ ہیں۔ ایسے میں جو ہمارے احباب اور ہم لوگ، آپ لوگ، میں تو خیر ابھی کچھ دن کے لیے آیا ہوں، میرا ویزا ختم ہو گیا زیارت کے اوپر، لیکن چونکہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کے ہاتھ میں وہ طاقت دے رکھی ہے، وہ قوت دے رکھی ہے کہ آپ لوگ چاہیں تو اپنے خاندان کو سدھار سکتے ہیں، اپنے گاؤں کو سدھار سکتے ہیں۔ ایسے بے شمار ہزاروں مثالیں ہیں جو میں جانتا ہوں کہ ایک نوجوان جو یہاں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور وہ جب گیا تو اس نے اپنے خاندان کو سدھارا، اپنے گاؤں کو سدھارا، اپنے معاشرے کو سدھارا، اور وہاں جا کر کے انہوں نے جو ہے نا مدرسے قائم کیے، دینی ادارے قائم کیے، مساجد، توحید پر مبنی جو مساجد ہیں، مساجد اس میں دروس ہوتے ہیں توحید وغیرہ کے، اس کو جا کے قائم کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت دی۔ تو یہ وہاں کے لوگوں کو اصل میں یہ شعور نہیں ہے، آپ کو یہ شعور ہے، اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں، آپ تعلیم کو عام کریں، آپ معاشرے کے اندر اصلاح کریں، اپنوں گھر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اپنے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچائیے جس کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جا کر کے ان کو
اس جو دعوت آپ نے اور جس کے ذریعے سے آپ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ فَلْيَبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آدمی یہاں موجود ہے وہ دوسرے کو جو غائب ہے ان کو تو جا کر کے پہنچائیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی، آپ یہاں پہ جو ہے نا دینی تعلیم سے، اسلامی دعوت سے لیس ہو رہے ہیں، آپ کے پاس وہ اسلحے موجود ہیں، آپ کے پاس وہ وسائل موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ چاہیں تو اپنے گاؤں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے علاقے کے اندر آپ اس دعوت کو، اسلام کی دعوت کو برپا کر سکتے ہیں اور اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ تعلیمی میدان کے اندر جو ہے نا کام کیجئے، آپ دعوتی میدان میں کام کیجئے، اللہ کے بندوں کو آپ نکالیے اس گمراہی سے اور اس کی طرف صحیح راستے کی طرف لے کر کے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث آپ کے سامنے موجود ہوگی جس میں آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ کی گڑھے کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ کے میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لا رہا ہوں اس چیز کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، جو رسول کی جو دعوت تھی، جو رسول کی جو کوشش تھی، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر تمام، چاہے عالم ہو، چاہے داعی ہو، چاہے وہ شاہد ہو یا چاہے عام پبلک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ علم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر آپ کو ایک چیز کا علم ہے آپ کے پاس علم، اور یہ علم یہ آپ کے لیے اگر نہیں سیکھ رہے ہیں تو یہ سیکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عقیدے سے پہلے علم ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ، پہلے کیا کہا تھا؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو تاکہ آپ کو بصیرت ہو جائے۔ آپ سیکھیے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا تھا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ جو دعوت ہے، جو دعوت کا راستہ ہے، صحیح راستہ جس کی طرف آپ لوگوں کو طرف بلائیں تو آپ بصیرت کے اوپر ہو، آپ کو اس کے اوپر اعلیٰ وجہ یقین ہو، اور آپ یقین کے اوپر ہو کہ جس دعوت کو ہم دے رہے ہیں اسی کے اندر ہم مکمل طور پر اس کے بارے میں جو ہے نا موثوق میں ہیں اس کے اوپر۔ تو اس دعوت کو دے کر کے لوگوں تک پہنچائیے، ہماری اور یہ آپ کی سب کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں باتیں تو کہنے کی بہت کچھ تھی لیکن وقت کم ہے، اذان ہونے والی ہے اور وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں انہی چند اشاریات کی طرف آپ کا توجہ مبذول کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ہم پہنچائیں اپنے گھر والوں تک، اپنے ماحول کے لوگوں تک، اپنے معاشرے کے لوگوں تک، اور وہاں جا کر کے ہم ان کی اصلاح کریں، معاشرتی اصلاح کریں، علمی اصلاح کریں، دعوتی اصلاح کریں اور اسلام کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بارک اللہ۔ میرے دوستو، یہ شیخ خواجہ حنیف سلفی صاحب جو کہ ہندوستان کے عام عہدے کا سیاسی حال سنا رہے تھے، حقیقت میں ہم پر دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، وہی جو سنایا ہے ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو بھی گیا ہے، تو نماز کے فوراً بعد ہم شروع کریں گے۔ تو ابھی نماز کے لیے پروگرام روک رہا ہوں، اس کے بعد نماز کے بعد 7 بجے شروع کریں گے۔ پہلے مقرر ہے نماز کے بعد حضرت الشیخ آفتاب عالم حفظہ اللہ نماز کی تحریر۔ جزاک اللہ خیر۔ نماز یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔